अक्सर साइंस, फिज़िकल साइंस की बात होती है, फिज़िक्स, मैथ, केमिस्ट्री, वो जो नेचुरल साइंसेस कहलाती हैं। और आज मैं उससे हट के ये सवाल उठाऊंगा कि क्या हम समाज को उसी तरह की साइंस के ज़रिए से समझ सकते हैं कि नहीं। ये बहुत बड़ा सवाल है। तो इसका मैं थोड़ा सा पस मंज़र आपको बताता हूँ। तो एक ज़माने में ये समझा जाता था कि ये फितरी दुनिया भी हमारी समझ से बाला है, कि जो कुछ होता है, ये जो सैयारे यूं घूमते हैं वो इसलिए कि इनके पीछे कोई फरिश्ते हैं जो उनको धक्का देते हैं। पता ये चला कि कुछ फितरी कवानीन हैं जो न्यूटन ने दरियाफ्त किए और जिसकी वजह से हम ये समझ सके कि ऐसा क्यों है, ये मदार के गिर्द क्यों घूमते हैं वगैरह। तो ये बात जदीद साइंस के दौर के आगाज़ की बात है, यानी कि आज से कोई 400 साल पहले न्यूटन, गैलीलियो, उन्होंने कहा कि हम दुनिया में हर चीज़ को, यानी कि फितरी दुनिया की हर चीज़ को सादा कवानीन की बुनियाद पर जान सकते हैं। तो वो चाहे हीट के मामलात हों, गर्मी के, या ये गर्दिश के, या रोशनी के, या जो भी हमारे आसपास है उसको हम सादा कवानीन की बिना पर जान सकते हैं। बस उनका खोज लगाना, मालूम करना है कि ये है क्या, और फिर उनका इतलाक़ करना है। अब हम कितना जान सकते हैं ये आपकी अपनी कुदरती सलाहियत के ऊपर है कि आप कितने अच्छे साइंसदान हैं। तो ये ख्याल फिर ज़ाहिर है कि इसकी वजह से एक और सोच पैदा हुई कि क्या हम समाज को, इंसान को, जानदारों को समझ सकते हैं कवानीन की बिना पर कि नहीं, या ये कि बस ये है, ऐसे ही है। तो आज हम इस मसले के ऊपर बहस करेंगे। मैं ये कहूँगा, ठीक है, जो फितरी साइंस है, नेचुरल साइंसेस है, इनमें बड़ी प्रिसिशन है। इन के ज़रिए से हम ठीक ठीक बता सकते हैं कि क्या चीज़ कहाँ पर होनी चाहिए, कितनी देर बाद। मिसाल के तौर पर हम चांद की पोजीशन बता सकते हैं आज से 10,000 साल बाद भी, ठीक 1 इंच की हद तक। वो इक्वेशन सॉल्व करनी और कुछ नहीं। जितने बड़े बड़े कमालात हैं, क्या कुछ हमने नहीं जाना है फितरी दुनिया के बारे में। यहाँ तक कि हम कायनात की इब्तिदा के बारे में भी बात करते हैं, और इतनी सारी मालूमात हमारे पास है, बहुत प्रिसाइज है। तो ये प्रिसिशन कभी आ ही नहीं सकती समाजी उलूम में। एक और चीज़ ये कि देखें, हम फितरी दुनिया में जब हम वो कवानीन दरियाफ्त करते हैं तो हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई ऐसा तजर्बा जो हम बार बार कर सकते हैं और जगह जगह कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर ये देखना है कि पानी किस टेम्परेचर पर उबलता है, तो आप भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, मरी में भी कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ और मरी में अगर फ़र्क नज़र आया तो क्यों फिर ये सवाल उठेगा। लेकिन जो आप यहाँ पर करते हैं सो आप वहाँ पर भी कर सकते हैं। दोनों में जो फ़र्क है वो आप फिर उसकी कोई तौजी ढूंढ सकते हैं, ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ पर रिपीटेबिलिटी आती है, मुख्तलिफ जगहों पर आप जाके कर सकते हैं। और फिर इससे ये ख्याल जन्म लेता है कि इन तमाम उसूलों में एक आलमगीरियत होगी, एक यूनिवर्सैलिटी होगी। तो अगर न्यूटन का हरकत, ये कानून का जो हरकत है कानून का, वो अगर आप यहाँ पर दरियाफ्त करते हैं तो वही कानून मरीख पर भी सही है, वही कानून दुनिया के किसी भी हिस्से पे या कायनात के किसी हिस्से पर वहाँ भी दुरुस्त है। तो ये आलमगीरियत बड़ी एक अहम चीज़ बनती है नेचुरल साइंसेस के लिए। ये चीज़ सोशल साइंसेस में नहीं होगी।
تو پھر اگر ہم ان کو نام دیتے ہیں سوشل سائنس، تو یہ کس بنا پر، اور کیا یہ حق بجانب ہے کہ نہیں؟ تو آج ہماری بات اس پر ہوگی۔ اچھا، میں بات یہاں سے شروع کروں گا کہ کوئی 1860 1860 کے لگ بھگ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ڈارون کو نظریہ ارتقاء کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ اس نے یہ ثابت کیا کہ ان کے جاندار سادہ جانداروں سے ارتقاء کرتے کرتے زیادہ پیچیدہ جانداروں میں تبدیل ہوئے، اور اس کی شاخ در شاخ نکلتی چلی گئی، جس کی ایک شاخ پودے ہیں، دوسری شاخ مچھلیاں ہیں، ہوتے ہوتے بندر تک پہنچے، جس سے ایک شاخ اور پھوٹی، جس سے ہم یہاں پر موجود ہیں۔ تو اس کو ایک نیچرل سائنٹسٹ کے طور پر جانا جاتا ہے، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ وہ ایک ماہر بشریات، ایک اینتھروپولوجسٹ بھی تھا، جس نے یہ جاننا چاہا کہ کیا چیز ہے تمام انسانوں کے بیچ میں جو مشترک ہے۔ تو یہ اس کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے، خیر اتنی مشہور نہیں ہے جتنی کہ ایولیوشن والی، اوریجن آف دا اسپیشیز، دی ایکسپریشن آف دی ایموشنز ان مین اینڈ اینیملز۔ تو یہ آپ سمجھ لیجئے کہ اینتھروپولوجی، بشریات کا ایک بیسک ٹیکسٹ ہے، اس کی ایک بیسک ٹیکسٹ بک ہے۔ اس کے پیچھے کہانی یوں ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈارون ایک سمندری سفر پر نکلا تھا، اور اس نے جگہ جگہ دیکھا کہ یہاں پودے ہیں، یہاں جاندار ہیں، یہاں مچھلیاں ہیں، یہاں پرندے ہیں، یہ ہے وہ ہے، اور کہ ان کی طرح طرح کی قسمیں ہیں، لیکن کچھ چیزیں مشترک ہیں ایک سپیشیز کے اندر۔ تو پھر اس نے اسباب نکالے ساتھ۔ جب اپنا سفر مکمل کیا، برطانیہ پہنچا، تو یاد رہے کہ اس زمانے میں برطانیہ ایک بہت بڑی قوت تھی، جس کی 9 آبادیاں تھیں پورے کرے کے اوپر۔ تو اس نے جہاں جہاں برطانوی کوئی 9 آبادی تھی، جیسا کہ انڈیا میں تھی اس وقت، ادھر کے جو گورنر ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، ایڈمنسٹریٹرز ہیں، ان کو ایک خط لکھا کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں، اور آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ میری ریسرچ میں تھوڑی سی مدد کریں، یہ بتائیں کہ جب انسان کو، کوئی آدمی کو غصہ آتا ہے تو اس غصے کا وہ کس طرح سے اظہار کرتا ہے، جب وہ خوش ہوتا ہے تو خوشی کا اظہار کیسے ہوتا ہے، جب اس کو کسی چیز سے گھن آتی ہے تو اس کے چہرے، اس کی باقی جو جسمانی موومنٹس ہیں وہ کیا ہوتی ہیں۔ اس زمانے میں کیمرہ نہیں تھے، تو اس نے کہا کہ مجھے اس کی تصویریں بنا کر بھیجیں، ہاتھ کی بنائی ہوئی تصویریں بنا کر بھیجیں۔ اس نے 35 ایسے خط لکھے ایڈمنسٹریٹرز کو۔ بڑی محنت کرتا ہوگا نا، ہاتھ سے لکھے جاتے تھے وہ خط، اور سبھی نے اس کا جواب دیا، اور ان جوابات کو اس نے اکٹھے کر کے یہ کتاب ترتیب دی۔ تو یہ اس کتاب کی السٹریشنز نہیں، اس کے اندر ہیں، وہ مجھے مل نہیں سکیں۔ اینگر، سیڈنس، ڈسگسٹ، ہیپینس، اس کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ پوری دنیا میں تمام انسانوں میں ایک ہی طرح سے ہوتا۔ جب غصہ آتا ہے تو یوں ہاتھ ہم ایسے بند کر لیتے ہیں، جیسا کہ بھویں اوپر ہو جاتی ہیں، ایسے پتہ نہیں، خوش ہوتے ہیں تو اس طرح کا چہرہ سامنے آتا ہے۔ اور ہر جگہ پوری دنیا میں انسان ایک ہی طرح سے اپنے جذبات،
کا اظہار کرتے ہیں، یعنی کہ ان میں وہ چیز مشترک ہے. اچھا، ڈارون نے لکھا کہ ایسے لوگوں کو آپ نہ لیں، ایسے گروپس کو آپ نہ لیں جو آپ کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں. یہ نہیں کہ آپ اپنے نوکروں کو یا جو بالائی طبقے ہیں انڈیا کی ان کے ساتھ جائیے. ہمالیہ میں کوئی اگر رہتے ہیں، کوئی جنگل میں رہتے ہیں، کوئی تپتے ہوئے صحراؤں میں رہتے ہیں، آپ جگہ جگہ مختلف قبیلوں کو ادھر سے لوگوں کو لے کر جن کا کانٹیکٹ ماڈرن سویلائزیشن سے نہیں ہوا ہے، جو اپنے پرانے روایتی تہذیب کے اندر ہی رہیں، ان سے جا کر آپ یہ پوچھیں اور ان سے یہ سوالات ان کو دیکھتے ہوئے حل کریں. تو یہ ابتدائی ریسرچ تھی لیکن بڑی اہم ریسرچ تھی، جس سے یہ ثابت ہوا کہ ہاں ہم بنیادی طور پر سب ایک ہیں. اس نے صرف انسانوں کے بارے میں یہ نہیں کہ انسان اگر خوش ہوتا ہے تو کس طرح سے اظہار کرتا ہے یا غصے میں آتا ہے تو کس طرح. کتوں کو بھی دیکھیں. اچھا، آپ ان کتوں کو دیکھ کر کیا کہتے ہیں؟ یہ خوش ہیں کہ غصے میں خوش ہیں؟ کوئی چیز ہے نا جو جانور اور انسان میں بھی مشترک ہے. سم تھنگز آر کامن. اچھا، تو یہ میں سمجھتا ہوں آج میں یوں کرنے والا ہوں، تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گا بشریات کے بارے میں، اینتھروپولوجی کے بارے میں، تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گا عمرانیات کے بارے میں، تھوڑا سا بتاؤں گا نفسیات سائیکالوجی کے بارے میں. اکنامکس کی بات میں نہیں کروں گا کیونکہ ویسے ہی آپ کو پتا ہے کہ اکنامکس میں کافی ساری سائنس ہے، اس کے اندر تو آپ فارمولے بھی لکھتے ہیں، اس کے اندر ڈیریویٹیوز اور انٹیگرلز بھی آتے ہیں، گراف بھی آتے ہیں، تو وہ تو خاصا سائنٹیفک ہے. لیکن یہ جو دوسرے مضامین ہیں یہ کس حد تک سائنٹیفک ہے، مجھے اس کے اوپر بحث کرنی. اچھا، تو آگے چلتے ہیں. یہ بھی بشریات کا یہ بھی بشریات سے متعلق ہے. ایک کتاب ہے جو میں نے آج سے کوئی 40-50 سال پہلے پڑھی، جس کا عنوان ہے Cows, Pigs, Wars and Witches, The Riddles of Culture. اس کا مصنف ہے ماروین ہیرس, who is one of America's leading anthropologists who offers solutions to the perplexing question of why people behave the way they do. تو میں صرف کاؤز اور پگز کی آج بات کروں گا. گائے ایک بہت مقدس جانور ہے ہندوؤں کے لیے، جس کو ہم بہت شوق سے کھاتے ہیں. اب گائے اس حد تک مقدس ہے کہ اس کے لیے تو مارنے اور مرنے کے لیے لوگ اتر آتے ہیں. وہ بیچارے مسلمان آج کل جو بیف کھانے کی جسارت کرتے ہیں ان کی تو جان عذاب میں پڑ گئی، جان خطرے میں پڑ گئی. ادھر گاؤشالے بنے ہوئے ہیں انڈیا میں جہاں بیمار گایوں کی ان کی دیکھ بھال ہوتی ہے. بہت سے لوگ ہیں جو اپنی زندگی اس کے اوپر وقف کرتے ہیں کہ گائے کا خیال رکھیں. تو یہ بہت مقدس جانور ہے ہندوؤں کے لیے. تو اس اینتھروپولوجسٹ نے یہ سوال اٹھایا کہ آخر یہ ہے کیوں، اور یہ کیونکہ آج بھی یہ اس طرح سے ہے. آج بھی آپ دیکھیں کہ یہ بڑی مصیبت بنے ہوئے ہیں انڈیا کے لیے. آپ ادھر میں خود جب گیا تھا میں نے دیکھا کہ سڑکوں پہ گائیں چل رہی ہیں اور ٹریفک اس کی وجہ سے رکی ہوئی ہے. اب سب کہتے ہیں مصیبت کیا، اس کو ہٹاؤ یہاں سے، لیکن پھر خوف بھی آتا ہے کہ یہ مقدس چیزیں، اس کو ناراض نہیں کرنا چاہیے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گائے کو یوں کیوں پوجا جاتا ہے. بیل کے بارے میں کوئی فکر مند نہیں ہے.
भैंस के बारे में भी नहीं है, ना भैंसा के बारे में, गाय, सिर्फ गाय। वाई इज द गाय सो सेक्रेड इन इंडिया? तो उसकी तौजी वो ये पेश करता है। एक तो ये कि गाय का दूध वो बहुत वो हमारे लिए बहुत मुफीद है। गाय, उस दूध से आप मक्खन बनाते हैं, उससे घी बनाते हैं। फिर ये कि गाय का गोबर वो बड़ा एक अच्छा ईंधन है। उस ईंधन से आप अपना चूल्हा जलाते हैं। फिर ये कि गाय उस जब बूढ़ी हो जाती है, चलिए आप उसको मार तो नहीं सकते, लेकिन कहीं जाकर आप किसी मुसलमान को बेच सकते हैं। वो चोरी छुपे ही होता, लेकिन आखिर ये करना ही पड़ता। अब उस पर भी ममानियत लग गई। अच्छा, तो क्यों है कि इस इतना ज़्यादा जोर दिया गया है गाय पे? उसकी वजह यह कि गाय जब बच्चे देती है तो वो उन बच्चों से, ये बैल, गाय भी हो सकती है, बैल भी हो सकता। बैल के बगैर आपका काम नहीं चल सकता। आप हल नहीं चला सकते। हल चलाए बगैर काश्तकारी नहीं हो सकती है। सो इट इज़ यूज्ड एज ए प्लाउइंग, एज ए ड्राफ्ट एनिमल। अगर ये अगर गाय को आप खाने लगे, उसे यूं तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिए, आपने नहीं दिया, तो नतीजा ये होगा कि फिर आप भूखे मर जाएंगे। तो ये आपकी बका है। इसको मुक़द्दस बनाना, ये आपकी बका उसी में है। अच्छा, अब ये सवाल उठता है कि भैंस को वो क्यों मकाम हासिल नहीं है? इसलिए कि भैंस के लिए एक भैंस को ज़्यादा घास चाहिए, ज़्यादा हरियाली चाहिए, ज़्यादा पानी चाहिए। और भैंसों को अगर पानी ना मिले तो वो बहुत जल्दी मर जाती हैं। इसके बरक्स गाय बड़ी एक मजबूत चीज़ है। बहुत दिनों तक उसको अगर खुराक ना भी मिले तो किसी तरह से वो गुज़र बसर कर लेती है। तो हिंदुस्तान का जो मखसूस मौसम है, उसके हवाले से गाय एक ख़ानदान, एक गांव की बका के लिए अशद ज़रूरी होती थी, और अब भी है बहुत से देही इलाकों के लिए। अच्छा, चलिए, ये बात तो समझ में आती है, और ये तौजी उसने दी है मार्विन हैरिस ने, और इसकी बहुत सारी तफसीलात आपको इस किताब के अंदर मिलेंगी। मैं वो सारी बातें यहाँ पर रिपीट नहीं कर सकता। अब एक ज़माने में तो ऐसे होता था, लेकिन अब तो ईंधन, यानी गोबर, चलिए कहीं कहीं इंडिया में अब भी इस्तेमाल होता है, शायद 10%, 15%, 20% जगहों पर, लेकिन वहाँ बिजली आ गई है। कोयले से आप बिजली पैदा करते हैं, शमसी तवानाई आ गई है, जगह जगह आपको मुख्तलिफ ज़राए मिलेंगे तवानाई के। अब गोबर की तो ज़रूरत ही नहीं रही। जहाँ तक हल चलाने की बात है, वो तो अब ट्रैक्टर करता है। ट्रैक्टर के लिए आपको पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, लेकिन वो तो चलो महंगा हो गया होगा। लेकिन अब इंडिया में कोई 70-80% ट्रैक्टराइजेशन तो हो गई होगी, जैसा कि हमारे यहाँ है। अब हमारे गांव में कहाँ आपको बैल दिखाई देते हैं? आज से 30-40 साल पहले बहुत ज़्यादा होते थे, 50 साल पहले बहुत ज़्यादा होते हैं। अब तो ट्रैक्टर हर जगह चलने लगे हैं। अब तो ट्रैक्टर से भी बड़ी मशीनें, थ्रेशर्स चलने लगी हैं, और क्या कुछ। लेकिन एक चीज़ जब रिवायत के अंदर आ जाए तो वो फिर अगर बहुत अरसे तक रहे तो फिर उसको एक तक़द्दुस हासिल होता है। वो चीज़ ईमान का एक हिस्सा हो जाती है। फिर
یہ ہوتا ہے کہ آپ اسے تجاوز نہیں کر سکتے، اور پھر یہ آپ کی شناخت بھی بن جاتی ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو گائے کا گوشت کبھی نہیں کھاتے، ہم گائے کو مانتے ہیں، گاؤ ماتا ہے۔ تو اس طرح سے گائے ایک عام جانور سے ادھر تک پہنچ گئی۔ ہاں، اس کی ایک معروضی، ایک مادی وجہ اس نے بتائی ہے ماروین ہیرس میں۔ اور میں جو بھی یہ کتاب پڑھنا چاہے، میرے پاس اس کی الیکٹرانک کاپی ہے، میں بہت شوق سے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اچھا، یہ دیکھیں اس کتاب کے اندر ایک چیپٹر تو ہے مدر کاؤ، دوسرا چیپٹر ہے پگ لورز اینڈ پگ ہیٹرز۔ تو چلیے پہلے پگ ہیٹرز کی بات کرتے ہیں۔ ہم سب پگ ہیٹرز ہیں، اور سور سے اس قدر ہماری نفرت ہے کہ کھانے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں اپنا ایک قصہ سناتا ہوں کہ میں جب امریکہ گیا، 19 سال کا نوجوان تھا، ادھر میں ایک کیفیٹیریا میں پہنچا، تو کیفیٹیریا میں ادھر فری ہوتا تھا اسٹوڈنٹس کے لیے، پہلے سیمیسٹر کے شروع میں فیس بھر دیتے تھے، پھر اس کے بعد مرضی کا کھاتے۔ تو میں نے کہا کہ آئی وانٹ دیٹ، دے دیا مجھے، بہت شوق سے میں نے کھایا، واپس آیا، میں کہا دیٹ پلیز میڈم، او دا ہیم، مارا ایک دم میں باہر بھاگا، باتھ روم آؤٹ کر دیا جو بھی کھایا تھا میں نے۔ تو وہ چیز جو ہماری نفسیات کے اندر ڈالی جاتی ہے وہ رہتی ہے۔ حالانکہ چلیے، میں تو اب اس زمانے میں بھی میں کافی سائنٹیفکلی مائنڈڈ تھا کہ آخر یہ پروٹین اور کاربوہائیڈریٹ اور فیٹس اور یہ سب ایک ہی چیزیں ہوتی ہیں، آپ اس کو مولیکولر بیسس پہ دیکھیں تو آپ کیسے فرق کریں گے۔ لیکن نفسیاتی طور پر ایسا مجھ پہ اثر پڑا کہ میں برداشت نہیں کر سکا۔ اچھا، تو یہ تمام مسلمانوں، کیا تمام یہودیوں میں بھی بات ڈالی گئی ہے کہ سور انتہائی غلیظ جانور ہے، یہ گھناؤنا جانور ہے، اور اس لیے بھی کہ وہ گند کھاتا ہے، جو ایکسکریٹا ہے وہ گند کھاتا، جو کہ ٹھیک ہے، گائے بھی مگر کھاتی۔ اگر آپ نے دیکھا ہو تو جو فاقہ زدہ بھوکی گائیں ہوتی ہیں وہ بھی یہی کرتی ہیں۔ گائے بڑی مضبوط چیز ہے، بڑا مضبوط جانور ہے۔ اچھا، ایک زمانہ تھا جب اچھا، اب جو وجہ اب ماروین ہیرس بتاتا ہے کہ کیوں یہودیوں کے لیے، اور یہودی یاد رہے کہ اسی علاقے میں تھے، عرب میں تھے جہاں اسلام بہت بعد میں آیا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہودیوں کے لیے سور منع کیوں کر دیا گیا تھا۔ تو اس کی وہ معروضی وجوہات تلاش کرتا، اور جو پہلی بار اس کی وجہ بیان کی گئی وہ 14ویں صدی میں، اور یہ مامون نام کا ایک اسکالر تھا، یہ المامون نہیں، وہ خلیفہ نہیں، یہ میمونیڈیز جو جس نام سے جانا جاتا۔ تو میمونیڈیز، مامون نے یہ کہا کہ اس زمانے میں، یعنی کہ جس زمانے میں سور پر ممانعت لگی تھی، تو سوروں میں 2 قسم کی بیماریاں تھیں، اور وہ بیماریاں پھر انسانوں میں ٹرانسمٹ ہوتی تھیں۔ ایک جو رنگ ورم کہلاتا ہے، اور جو ادھر چمڑی پر ظاہر اس کے نیچے ہوتا ہے،
اور دوسرا جو فلیٹ ورم کہلاتا ہے اور جو انتڑیوں کے اندر ہوتا ہے اور خوب لمبا ہوتا ہے، 1-1.5 فٹ کا بھی لمبا ہو سکتا ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ بہت مضر صحت ہیں. تو یہ چیز عام تھی اس زمانے میں. اب تو خیر نہیں ہے، کیونکہ اب جس طرح سے سور پالے جاتے ہیں مغرب کے ممالک میں، تو ان کو کافی صفائی کے ساتھ رکھا جاتا ہے. وہ اپنا گند نہیں کھاتے، ان میں نہ رنگ ورم ہے، نہ ان میں یہ ٹیپ ورمز ہیں. تو اس وجہ سے اب تو اس کو بس ایک پروٹین کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، بالکل جیسا کہ چکن یا بیف یا کوئی اور گوشت کھایا جاتا، یہ اس طرح سے بھی وہاں پر کھایا جاتا. لیکن ماروین ہیرس کا یہ کہنا ہے کہ ایک اور چیز تھی جس کی وجہ سے یہودیوں نے کہا کہ یہ نجس ہے، اسے پالا نہ جائے. وہ یہ کہ سور جب چرتا ہے تو وہ گھاس کو اپنی جڑوں سے اکھاڑ دیتا، اور اس سے زمین خراب ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہاں کاشتکاری کو نقصان پہنچتا ہے. اور یہی بات اصل میں بکریوں پر صادق آتی ہے. تو بکریاں بھی جب جہاں چرتی ہیں نا، تو وہ وہاں پر آپ کوئی فصل نہیں اگا سکتے. مجھے یاد ہے میرے بچپن میں ایوب خان نے یہاں مہم شروع کی تھی بکریوں کے خلاف، جہاد شروع کیا تھا بکریوں کے خلاف. اس نے کہا کہ مرگلا کی جو پہاڑیاں یہ برباد ہو جائیں گی اگر بکریاں یہاں چرتی رہیں، اور منع ہے پورے شہر اسلام آباد میں، پنڈی میں منع ہے یہاں بکریوں کا پالنا، کیونکہ یہ ہریالی ختم کر دیتی ہے. اچھا، اب آپ سوچیں کہ کئی ہزار سال پہلے، اسلام کی آمد سے بھی پہلے، جہاں صحرا تھے اور جہاں پانی کی کمی تھی اور جہاں آپ کچھ چھوٹی موٹی کاشتکاری کر سکتے تھے، اگر وہاں سور ہوتے تو پھر بڑا مسئلہ ہو جاتا. لہٰذا ان کے خلاف ایک ممانعت تھی، جس کی وجہ مادی اور معروضی تھی، لیکن جو بعد میں جزو ایمان بن گئی. وہ غالب کا کیا شعر ہے، ملتیں جب مٹ گئیں تو اجزائے ایمان ہو گئیں. تو یہ پھر ایمان کا حصہ بن گیا. یہ توجیہ ماروین ہیرس دیتا. اچھا، لیکن دیکھیں اور زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ دس از پگ ہیٹرز. تو وی نو وائی ٹو ہیٹ پگز. اس زمانے میں کم از کم وائی پگز ہیڈ ٹو بی ہیٹڈ، یہ تو پتہ ہے. لیکن دیر آر آلسو پگ لورز، اور ایسے قبیلے ہیں. اور اور یہ آدھا چیپٹر پگ ہیٹرز پر ہے، آدھا چیپٹر پگ لورز پر ہے. یہ پگ لو ایسی چیز تھی کہ وہ جانور مقدس سمجھا جاتا ہے، سور مقدس سمجھا جاتا تھا ان قبائل میں جو ساؤتھ پیسیفک میں ہیں. کچھ ایسے قبائل ہیں جہاں اس کو مقدس تو سمجھا جاتا تھا، لیکن بہت شوق سے کھایا بھی جاتا تھا. مقدس چیز کو آپ عام طور پر کھاتے نہیں ہیں، لیکن یہ کھایا بھی جاتا تھا. اور یہ قبائل ایک دوسرے سے جنگ سے پہلے، ان کے بیچ میں جنگیں ہوتی تھی، لیکن جنگ سے پہلے یہ ان کا ایک تہوار تھا جس میں بیشتر سور ہلاک کیے جاتے تھے اور انہیں شوق سے کھایا جاتا تھا، اس طرف بھی اور اس طرف بھی. اور پھر جب پیٹ بھر جاتے تو پھر یہ ایک دوسرے پر گتھا ہو جاتے. اب اس کی ایک پوری اینتھروپولوجی ہے، جو پڑھنا چاہے وہ ادھر پڑھے. غرض یہ کہ بشریات، اینتھروپولوجی کو اگر ہم اس کے کیس سٹڈیز دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ہماری پسند ہے، ناپسند ہے،
اور جس کو ہم نے ایک مقدس حیثیت دی ہے، اس کی دراصل وجوہات ہو سکتی ہیں، اور وہ وجوہات اس نے تلاش کی ہیں، اور اینتھروپولوجسٹ جنرلی وجہ تلاش کرتے ہیں. تو یہ عین وہی چیز ہے جو ہم سائنس میں کرتے ہیں نا، فطری سائنس میں، نیچرل سائنس میں کرتے ہیں، جس میں ہم یہ پوچھتے ہیں کہ آخر ایک پتھر اگر گرتا ہے تو کیوں گرتا ہے، کیا سبب ہے. وی لک فار دا ریزن. سو لکنگ فار ریزن اینڈ ورکنگ یوزنگ دا سائنٹیفک میتھڈ، جو سائنس کا طریقہ کار ہے، وہ اینتھروپولوجی کا بھی ہے. اچھا، تو چلیے آگے چلتے ہیں عمرانیات پہ. عمران خان کو جب پتہ چلا نا کہ یونیورسٹی میں عمرانیات پڑھائی جاتی ہے، بڑا خوش ہوا. کچھ ملک، کچھ سماج غریب ہیں، کچھ امیر ہیں، اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بس یہ تو ایسا ہی ہونا تھا، یہ ان کے نصیب میں تھا. لیکن اگر آپ اس سے ہٹ کے وجوہات تلاش کرنے کے لیے نکلے تو پھر سائنسی طریقہ کار کے استعمال سے آپ جاننے کی یہ امید کر سکتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے. یہ میرا خیال ہے میکس ویبر ایک بہت بڑا ماہر عمرانیات تھا 1864 to 1920. ایمیل ڈرکہائم اس سے پہلے تھا، لیکن کیونکہ جو میکس ویبر نے کام کیا ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، تو میں اس کے اوپر تھوڑا سا وقت لگانا چاہوں گا. اس کی مارکت الآراء کتاب یہ ہے The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism، جس میں بنیادی سوال اس نے یہ اٹھایا ہے کہ یورپ میں اور خصوصاً جرمنی میں کیپٹلزم جب آیا تو ایک گروپ نے اس کو اپنایا، وہ خوب امیر بنے، انہوں نے صنعتیں لگائیں، انہوں نے سرمایہ سے سرمایہ مزید حاصل کیا، وہ نکلے دور دراز کے علاقوں میں، امریکہ بھی پہنچ گئے. ایک دوسرا گروپ تھا، وہ بھی عیسائیوں کا، لیکن وہ بس تسبیح پکڑے ہوئے وہیں پر بیٹھے رہے، غریب تھے، کوئی ان میں ایمبیشن نہیں تھا، ان کی کوئی فیکٹریاں نہیں تھی، زیادہ سے زیادہ کبھی کچھ مزدوری کر لیتے تھے. تو ایک طرف پروٹسٹنٹس جنہوں نے خوب ترقی کی اور جو جرمنی کے بڑے سرمایہ دار بنے، اور دوسری طرف پروٹسٹنٹس جو پوپ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. تو آخر اس نے کہا کہ کیا اس کے اسباب ہو سکتے ہیں. ان اسباب کی تلاش میں وہ نکلا، اور بہت سارے اس نے اعداد و شمار جمع کیے، اور جو اس کی اپنی تھیسس کو مکمل کرنے کے لیے، اس کی تصدیق کے لیے اس نے جمع کی. میکس ویبر ایک ایسا سوشیولوجسٹ ہے جس نے بہتوں کو اب انسپائر کیا، اور اس کے بعد جو دوسرے کام ہیں اس میں زیادہ میرا خیال ہے زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ اس کے خیالات کو اب سامنے لایا جا رہا ہے. تو اب ایک میں آپ کے سامنے توجیہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کیوں کچھ گروپس امیر ہیں، مالدار ہیں، خوشحال ہیں، اور اسی سوسائٹی کے اندر رہنے والے دوسرے گروپس نہیں ہیں، غریب ہیں، بدحال ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اس میں کلچر کا ایک بڑا رول ہے، اس کا عمل دخل ہے، لیکن کس طرح سے کلچر کا. تو اس کو ایک خاص لفظ میں بند کیا گیا ہے، کلچرل کیپٹل. کیپٹل کا مطلب ہے سرمایہ.
سرمایہ سے سرمایہ پیدا ہوتا ہے نا. آپ کے پاس اگر سرمایہ ہو، آپ جا کر ایک فیکٹری لگائیں، فیکٹری سے آپ خوب اور زیادہ سرمایہ حاصل کریں گے، اس سے آپ ایک اور فیکٹری لگائیں، ہوتے ہوتے آپ بہت بڑے سرمایہ دار بن جائیں گے. اچھا، وہ تو روپیہ ہے نا یا ڈالر ہے وہ سرمایہ. لیکن کوئی ایک اور چیز ہے جس کو اس نے ثقافتی سرمایہ کہا، کلچرل کیپٹل. وہ کیا چیز ہوتی ہے، اس کی میں تشریح کرنا چاہتا ہوں. اس کلچرل کیپٹل میں بہت سی چیزیں شامل ہیں. سب سے پہلے ویبر نے کہا کہ اس میں مذہب آتا ہے. اب مذہب کی، یہ جرمنی کے حوالے سے یہ بات کر رہا تھا، ایک طرف پروٹسٹنٹ ہیں، دوسری طرف کیتھولک ہیں. اچھا، تو جس میں زیادہ کلچرل کیپٹل ہے وہ عقل کی باتیں پسند کرتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ زیادہ اچیو کریں، آپ زیادہ کمائیں، آپ زیادہ اپنے پیشے میں اوپر اٹھیں، تو اس میں صرف آپ کی بھلائی نہیں، اللہ بھی آپ سے خوش ہوتا، خدا بھی آپ سے خوش ہوتا ہے اگر آپ زیادہ امیر بنیں. اس دنیا کے اوپر زور ہونا چاہیے، اور آپ دنیا داری کو برا نہ سمجھیں. دنیا داری اچھی چیز ہے. پروٹسٹنٹس کی یہ سوچ تھی، اور پروٹسٹنٹ سے ایک اور شاخ بھی نکلی تھی، یہ لوتھرن سے سارے کیلوینسٹ کہلاتے تھے. کیلوینسٹ تو پوجتے تھے پیسوں کو، اور وہ کہتے تھے کہ جتنا زیادہ پیسہ ہم کمائیں گے اسی حساب سے خدا ہم سے خوش ہوگا. تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہائی کلچرل کیپٹل والے مذہب کی پہچان ہے کہ آپ کو صرف اس دنیا کی نہیں فکر کرنی ہے، اس دنیا کی نہیں فکر کرنی، ادھر جو ہوگا سو ہوگا، لیکن اس دنیا میں زیادہ سے زیادہ آپ کو اچیو کرنا ہے. اس کے برعکس کیتھولکس تو اس میں یہ ہے کہ چھوڑو ان عقل کی باتوں کو، ارریشنلٹی. جو ہمارے بڑے بوڑھوں نے، ہمارے جو آباء و اجداد نے کہا ہے سو صحیح ہے، اس پر سوال نہ اٹھاؤ. یہ جو دنیا داری ہے یہ کسی فائدے کی نہیں. زندگی چند روزہ ہے، اصل دنیا تو ادھر ہے، تو اس کی تیاری کرو. اور تو اور تم نے اگر کچھ غلط کام کیا نا تو پریسٹ کے پاس چلے جاؤ اور معافی مانگو، کنفیشن جس کو کہتے ہیں، کنفیشن کر لو. اور اس کو تھوڑا ادھر ڈالنا بھی ہوتا، پوپ کا کاروبار اسی طرح سے چلتا. تو بس وہ کر دو تو مغفرت تمہاری ہو جائے گی. تو جہاں مغفرت ہے نا وہاں لو کلچرل کیپٹل ہے. کر لو جو کرنا ہے تمہیں، آخر میں 900 بلیاں کھا کے نا پھر جاؤ آج کو، سب کچھ ہو جائے گا، ٹھیک، معاف ہو جائے گا. سو دس واز ویبر سیئنگ دس. پھر کیا ہم کٹھ پتلے ہیں؟ کیا ڈوریاں ہماری بندھی ہوئی ہیں اوپر سے، یا ہم اپنے آپ پہ قادر ہیں؟ سیلف ول والی، فری ول والی بات آتی ہے. تو جو سمجھتا ہے کہ بس سب کچھ تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہ نہیں آگے ترقی کر سکتا. تو یہ فیٹلزم، ریزگنیشن، اور پھر اس میں جادو ٹونا بھی آ جاتا ہے. میں ادھر کی بات نہیں کر رہا ہوں، دیکھیں، میں ادھر کی بات نہیں، میں یورپ کی بات کر رہا ہوں آج سے 200 سال پہلے کی. تو ادھر جادو ٹونا بھی چلتا تھا. کیتھولکس بہت زیادہ کرتے تھے. وہ مغفرت کی خاطر یہ دیتے تھے پریسٹ کو، وہ دیتے تھے. جو پازیٹیو سوچ تھی وہ پروٹسٹنٹس کی تھی کہ میں
اپنی زندگی پہ اپنے آپ پہ قادر ہوں، میں اپنے حالات کو اپنی کوششوں سے خود بہتر کر سکتا ہوں. سو دس از ہائی کلچرل کیپٹل. ٹائم اورینٹیشن، یہ کہ کام وقت پہ کرنا ہے. اور اگر آپ نے یہ وعدہ کیا کہ میں صبح 9 بجے ادھر آؤں گا، تو آپ 9 بجے وہاں پہنچیں گے، اور یہ پھر آپ اوروں سے بھی تقاضا کریں گے کہ 9 بجے پہنچو وہاں پہ، جس وقت جو بھی وقت طے ہوا ہے. اس کے برعکس جو دوسرے ہیں جہاں لو کلچرل کیپٹل ہے، وہاں چلو ٹھیک ہے پہنچ جائیں گے، 9 بجے کا کہا 10 بجے پہنچے. سو دیٹ از لو کلچرل کیپٹل. اور دوسرا یہ کہ ڈیفرڈ گریٹیفیکیشن، یہ جو لفظ ہے ادھر ڈیفرڈ گریٹیفیکیشن، معنی اس کے یہ ہوئے کہ ٹھیک ہے دیکھو اب میرے پاس یہ پیسہ آ گیا ہے، بجائے اس کے کہ میں اس سے کوئی پجیرو لے لوں یا کوئی پتہ نہیں دبئی چلا جاؤں مزے کروں وہاں پہ یا کہیں اور، میں یہ پیسہ لے کر اس کو ڈالوں گا، انویسٹ کروں گا، کوئی صنعت لگاؤں گا، کوئی کارخانہ لگاؤں گا، کوئی کچھ کروں گا جہاں سے مزید پروڈکشن ہو سکے. سو آئی پش اوے مائی گریٹیفیکیشن. ہاں ٹھیک ہے، جب زیادہ پیسہ آئے گا میرے پاس تو پھر دیکھا جائے گا کہ کیا کرنا، لیکن یہ کہ جو میرے پاس آیا ہے میں اس کو گا اور بچا کے اس کو پھر اس سے سرمایہ کاری کروں گا. ویلتھ، اچھا تو جو روایتی سوچ تھی، ہاں پریزنٹ اور ہاں رائٹ اوکے پریزنٹ، تو یہ اس کا برعکس ہے کہ جو آپ کے پاس 10 روپے آ گئے، چلیے آج کل 10 روپے کا نہیں لیکن 50 آ گئے، 50 روپے کا آپ نے کوک پی لیا، آپ نے اڑا دیا. لیکن اگر آپ 50 بچاتے گئے نا تو آپ کے پاس اتنا ہو جاتا کہ پھر آپ کوئی اس سے بانڈ لیتے یا کچھ سرمایہ کر لیتے. سو یو آر دین فوکسنگ آن دا پریزنٹ کہ میرے پاس جتنا ہے اس کو مجھے ابھی خرچ کر لینا ہے، بچانا نہیں ہے. اگر آپ بچائیں گے نہیں تو آپ کبھی اپنی ٹوٹل ویلتھ بڑھا نہیں سکیں گے، آپ غریب ہی رہیں گے. کفایت شعری اسی کو کہتے ہیں کہ آپ بچاتے ہیں لیکن جو بچتا ہے پھر اس سے آپ سرمایہ کاری کرتے ہیں. دولت، ایک زمانے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ بھائی دولت وہ بس اس پر ہے کہ آپ کتنی زمین ہے، آپ کے کتنے جانور ہیں، اور بس بیسکلی یہی تھا. تو جو ایک کوئی سا بھی علاقہ، کوئی سا بھی ملک لے لیں، اس کے اندر اتنی ہی زمین ہے، اتنے ہی جانور ہیں، کبھی تھوڑا زیادہ کبھی تھوڑا کم، لیکن اس میں کوئی خاص فرق نہیں آتا. تو جو پرانا تصور تھا دولت کا وہ یہ تھا کہ جو ہے سو ہے، میں آپ سے لے سکتا ہوں یا آپ مجھ سے لے سکتے ہیں، ٹوٹل سم از دا سیم، اس کو زیرو سم کہتے ہیں. لیکن جب نئی سوچ آئی، اور یہ سوچ آئی صنعتی انقلاب کے ساتھ ساتھ، کہ دولت ایک ایسی چیز ہے، ویلتھ ایک ایسی چیز ہے جسے ہم بنا سکتے ہیں اور جس میں خوب اضافہ ہوتا ہے اور ہوتا چلا جائے گا. اب مثال کے طور پر کمپیوٹر کا لے لیجیے. اس وقت جو یا کچھ وقت پہلے جو دنیا کا سب سے امیر آدمی تھا، اس کی ایک بھینس بھی نہیں تھی، کوئی اس کی زمین بھی نہیں تھی. بل گیٹس. بل گیٹس کے پاس کیا تھا؟ ہی ہیڈ کمپیوٹر، سافٹ ویئر، مائکروسافٹ. آج کل کون ہے؟ ایلون مسک ہے، وہ ٹویٹر والا جو ہے، ٹویٹر خریدنے والا ہے.
all that is wealth that has been created by the human mind. यानी कि अब वो बात नहीं रही जो माजी में होती थी कि उसके पास इतनी ज़मीन है, इतने मवेशी हैं, इतना सोना है, इतना चांदी है वगैरह। वो अब चांदी सोना वो कोई माने नहीं रखता। अब ये है कि आप अपने जहन से क्या तख्लीक कर सकते हैं। तो तख्लीक से आप दौलत जनरेट करते हैं, पैदा करते हैं। जो इस तरह से सोचता है उसका कल्चरल कैपिटल हाई है। सो वी आर टॉकिंग ऑफ हाई कल्चरल कैपिटल हियर। जो इल्म का तस्वुर है वो भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। एक हाई कल्चरल कैपिटल सोसाइटी में ये इल्म, इस इल्म के माने ये कि ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारे लिए मुफीद है, जिसे हम इस्तेमाल में ला सकते हैं अपने मकासद को पूरा करने के लिए। वो मकसद कुछ भी हो सकता है। वो मकसद हो सकता है कि मुझे ज़्यादा दौलत चाहिए, या ये कि मुझे एक ख़ास मुझे यहाँ से यहाँ पानी पहुँचाना है, तो उसके लिए मुझे हाइड्रोलॉजी आनी चाहिए। ये इल्म मखसूस होता है मखसूस कामों के लिए, और ये इल्म फिर हक़ाइक़ पर मबनी होता है। उन हक़ाइक़ को आप चेक कर सकते हैं। हाँ, कहीं कुछ गलती है तो उसको आप फिर दुरुस्त भी कर सकते हैं। जबकि लो कल्चरल कैपिटल में इल्म तो आया है ऊपर से। अब बस ये कि आपको उसके मुख्तलिफ माने निकालने हैं, उसके ये देखना कि इसका क्या मतलब है, उसका क्या मतलब है। तो बाइबल के सफ़े आप पलटते जाएं, आप देखेंगे इसमें क्या लिखा है, क्या लिखा है, तो वो फिर इल्म बन जाता। वो लो कल्चरल कैपिटल है। अच्छा, और भी बहुत सी सिफ़ात हैं वो जो एथिक्स से मुताल्लिक़ है, और बस एक का मैं ज़िक्र करूँगा, वर्क अचीवमेंट। और भी हैं, मगर ये जो टाइपोलॉजी बनाई गई है बड़ी दिलचस्प है मेरा ख्याल में। लेकिन चलिए इसकी मैं बात करता हूँ कि व्हाट इज़, जो काम का तस्वुर है एक हाई कल्चरल कैपिटल सोसाइटी में, वो ये कि आप वो अपनी तस्कीन के लिए करते हैं, उससे आपको सेटिस्फैक्शन होती है। आप सिर्फ रोज़गार के लिए नहीं करते, सिर्फ इसलिए नहीं करते कि बस गुज़र बसर किसी तरह से हो जाए, पेट भर जाए। उस काम में आपकी खुशी भी है, उस काम से आपको सेटिस्फैक्शन हासिल होती है, उस काम को फिर आप बेहतर करने की कोशिश करते हैं, और यूं एक वर्क कल्चर बनता है। तो वर्क कल्चर वो चीज़ है जो प्रोटेस्टेंट्स में था और जो कैथोलिक्स में नहीं था। तो इस तरह से मैक्स वेबर ने एक पूरा नक्शा खींचा कि क्यों कुछ समाज के अंदर ग्रुप्स जो हैं वो तरक्की पा सके, कुछ नहीं पा सके। अच्छा, अब मैं साइकोलॉजी की तरफ आता हूँ, और मैं आपको एक छोटी सी मूवी दिखाऊंगा, अभी नहीं, थोड़ी देर में। हाँ, ये आप देखते हैं कि अच्छा, साइकोलॉजी जो इंसानी नफ्स, इंसानी जहन से मुताल्लिक़ है, लोग इस पे बड़ा शुबा करते हैं कि क्या ये साइंस है कि नहीं। जिसने सबसे पहली कोशिश की थी वो फ्रॉइड था। फ्रॉइड ने हर चीज़ को जिनसियात के साथ जोड़ा कि आपकी शख्सियत ऐसी इसलिए है कि माँ के साथ ये आपका रिश्ता था, बाप के साथ ये था, और फिर आपकी कामयाबी नाकामी, वो बहुत एक मखसूस बहुत ही एक मेरा ख्याल इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये बहुत लंबी बहस है कि क्या फ्रॉइड की साइकोलॉजी साइंटिफिक थी कि नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब जिस किस्म की साइकोलॉजी
प्रैक्टिस की जा रही है, और ख़ास तौर पर सोशल साइकोलॉजी, वो बड़ी सूदमंद है और उससे हमें बहुत सी चीज़ें समझ में आ सकती हैं। मिसाल के तौर पर ये कि आजकल इमरान खान के इतने मद्दाह क्यों हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैथ साइकोलॉजी की तौजीहात हमें वहाँ से मिलती हैं। क्यों ऐसे है कि पूरी दुनिया में अब डिक्टेटर्स परवान चढ़ रहे हैं, ढेरों ढेर लोग एक साथ क्यों निकल पड़ते हैं, जैसा कि आपने सियालकोट में देखा या जैसा कि आपने टीएलपी के जलसों में देखा। कुछ तो हमें पता चलता है कि ये भेड़ों के अंदर भी चीज़ पाई जाती है, क्योंकि जब एक भेड़ शुरू जो बिल्कुल आगे होता है वो एक तरफ चलने लगता है तो बाकी उसके साथ साथ चलते हैं। देखा ये गया है कि मछलियाँ भी इसी तरह से तैरती हैं कि जब जो एक लीड मछली होती है वो एक सम जाती है तो बाकी भी उसके साथ साथ चलने लगती हैं। और इसकी असल में एक वजह है जो बड़ी अहम है कि इस तरह से वो ज़्यादा महफूज हो जाते हैं, कि उनकी बका इसमें है कि वो इज्तिमाई तौर पर साथ साथ चलें। अब ये चीज़ हमें जो इर्तकाई अमल है उसके नतीजे में पता चली और वो हमारे जीन्स के अंदर आ गई है। तो हमारे जीन्स हमें ये हिदायत देते हैं, हमारे अंदर ये चीज़ कुदरती तौर पर आ गई है कि इज्तिमाई तौर पर चलना हमारी बेहतरी में है। लेकिन इसके बड़े नुकसानात भी होते हैं और इसको टेस्ट किया गया, एक बड़ा दिलचस्प टेस्ट है जो अब मैं आपके सामने एक मूवी 5-7 मिनट की मूवी है, उससे ज़्यादा नहीं, उसके बाद हम थोड़ी सी बात करेंगे। उसके बाद फिर मैं आपको एक और छोटी मूवी दिखाऊंगा जो मार्क्सिज्म से मुताल्लिक़ है। मार्क्स का मैंने अब तक जिक्र नहीं किया, लेकिन वो करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मार्क्स ने अपनी पूरी सोच न्यूटन से अख़ज़ की थी कि कुछ कवानीन होने चाहिए और उसने वो कवानीन ढूंढने की कोशिश की थी। और ये बहुत आप समझ लें कि इसका स्कोप बहुत बड़ा था। खैर, तो वो आखिर में होगा, लेकिन अब मैं साइकोलॉजी के हवाले से एक छोटा सा आपको क्लिप दिखाता हूँ जिसके बाद हम इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। Ash's study started by taking people into a room where they were video recorded. He would initially tell them that they are taking a visual perception test. He would ask them to identify whether line A, B, or C was closest in length to line X. Seems pretty easy, right? I'm sure you can tell in this example that line B is the correct answer. Ash needed proof that this task was easy in order to set up his real experiment. He gave study participants 12 similar items, asking them to compare lines. Ash found that people got the correct answers by themselves about 99% of the time, so nearly all the time. He can now conclude that this is an easy task where the correct answer is usually obvious. The second leg of the experiment, Ash had actors or confederates sitting in a classroom with the actual study participant. However, the study participant had no idea that these were actual actors. He thought they were other participants in the study. And so they were all asked to judge the length of lines, similar to in the first leg of the study. The study actors were told by the experimenter to purposefully pick the wrong answer. So in the case of the previous item, the confederates or the actors would purposely pick the line C, even though the answer is obviously B. So now back to the classroom. You have 3 actors who are going to call their answers aloud, and the actual participant who is waiting his turn to answer the question. It's the first actor's turn. She answers incorrectly line C as instructed by the experimenter.
It's the second actor's turn, and he also answers line C incorrectly as instructed. It's the third actor's turn, and she also answers line C as instructed. Meanwhile, as you can imagine, the participant is confused because he knows the correct answer, but everyone in the crowd is answering it wrong. Ash found that participants go against the group and get the correct answer about 8 out of 12 trials, which is a lot lower than answering 12 correct, which is what he generally found by yourself. Even more striking is that 3 in 4 people purposefully miss at least one answer to go along with the group. This shows that most people may do something they know is wrong in order to fit in or conform to the group. Ash found that when actors answer different incorrect answers, like in the past example, one answered A and the other answered C, or when you add 2 participants instead of 1, the odds of conforming or purposefully answering the wrong answer to go along with the group decrease significantly. In fact, only 5% of subjects missed the trials when 2 participants were included in the same group. So when you have a buddy, it's a lot easier to resist conforming a wrong answer to go along with the group. Ash's study is an influential and important study in psychology because it shows that we will purposefully do things we know are wrong to conform to the group. We are less likely to conform when we know there's someone else in a group that shares our views or opinions. लेकिन देखें कितनी खूबसूरती से इसने ये साबित किया है कि हाँ, आपको पता है कि सही क्या गलत क्या। इस केस में तो सिर्फ ये कि कौन सी लाइन ज़्यादा लंबी है, ये तो पता है आपको, लेकिन आप दबाव में आ जाते हैं क्योंकि इधर और उधर ऐसे बंदे बिठाए गए हैं जो आपको बताते हैं नहीं वो लंबा है सबसे। आपको पता है कि वो लंबा है, लेकिन आप डर जाते हैं। जब अतराफ में ऐसे लोग हों तो आप सहम जाते हैं। और फिर दूसरी बात ये कि अगर आप जैसा कोई वहाँ पर मौजूद हो, यानी कि जो प्लांटेड ना हो, तो फिर ज़्यादा चांसेस हैं कि आप सही बात बता सकेंगे, सही बात बताने की जुर्रत कर सकेंगे। ये ग्रुप साइकोलॉजी के लिए का मेरा ख्याल है एक बड़ा खूबसूरत इलस्ट्रेशन है, और हमें इससे सियासत, जो सियासी तहरीकें हैं और जो दूसरी तहरीकें भी हैं, मजहबी तहरीकें भी हैं, या कोई और किस्म की आइडियोलॉजिकल तहरीकें हैं, उनके बारे में भी पता चलता है कि देखें जब सारे लोग एक तरफ चल रहे हैं तो फिर आप ये जुर्रत नहीं कर सकते कि भाई हमारा लीडर जो है उसने ये बात ठीक नहीं की। बाकी सब आप पर झपटेंगे, उस खौफ के मारे आप चुप होकर रह जाएंगे। और भी हैं, लेकिन वक्त की कमी के बायस मैं बस यहाँ पर रुकता हूँ। और अब मार्क्स, तो मार्क्स का जितना असर हुआ है सोशल साइंसेस के ऊपर किसी और का नहीं हुआ, इसीलिए मैंने बिल्कुल आखिर तक छोड़ा। मैं खुद अपने अल्फाज में मार्क्सिज्म नहीं बयान करने की कोशिश करूँगा क्योंकि इसका इहाता मैं 10 मिनट में नहीं कर सकता, लेकिन वीडियो है जो 9 मिनट में कर देगी। Marxism. Broadly construed, Marxism refers to the body of thought associated with and inspired by the works of Karl Marx and Friedrich Engels, which comprises a system of political economy, a theory of politics, and a materialist philosophy of history and nature. As is well known, Marxism was one of the most influential intellectual forces of the 20th century. After the Russian Revolution of 1917, Marxism, which is now also known as Marxism-Leninism, became the official political ideology of the Soviet Union, and subsequently of the so-called People's Democracies of Eastern Europe and China. Paradoxically, Marxism has always flourished best under non-Marxist regimes
and the many variants of Western Marxism are much more sophisticated than anything developed in the socialist countries. A similar paradox can be noted outside the socialist bloc, where communist parties usually developed a reductive and mechanistic form of Marxism, and where the most creative developments have been the work of relatively marginal organizations and individuals. This suggests that Marxism may outlive the collapse of communism in the East. Although Marxism takes many different forms, its core concepts, which are derived from two main sources, remain the same. On the one hand, the political economy, elaborated by the British political theorists such as Adam Smith and David Ricardo, is developed and transformed into the critical account of the capitalist economy, advanced in the 3 volumes of Marx's Unfinished Capital and in numerous shorter texts, such as the Contribution to the Critique of Political Economy and Wages, Price and Profit. On the other hand, a philosophy of history, famously known as historical materialism, which is centered on the idea that history is driven by a dialectic of conflict between social classes, is derived from the Hegelian tradition. This is expressed most clearly in Marx's political writings, many of which deal with the history and politics of the 19th century France, and especially in the Programmatic Communist Manifesto, which, together with Marx's lapidary Thesis on Feuerbach, is certainly the most widely read of all Marxist texts. The former provided the international movement with its most rousing slogan, "The proletarians have nothing to lose but their chains. They have a world to win. Working men of all countries, unite." The last of the 11 theses neatly summarizes Marxism's philosophical political ambitions. The philosophers have only interpreted the world in various ways. The point is to change it. It must be noted that the elaboration of the dialectic materialism as a philosophy of nature and science is largely the work of Engels. The most significant of Marx's early writings are the so-called economic and philosophical manuscripts. These manuscripts were not intended for publication and did not appear in print until 1932, when, together with a German ideology, they were found to contain a theory of alienation and ideology, which explains human consciousness in terms of the material reality of human existence. Whereas the earlier Hegelian tradition had viewed history as the product of the development of ideas and consciousness, Marx contended that consciousness was determined by social existence and that the alienation and commodity fetishism characteristic of capitalist society were effects of the property relations that estranged men from the product of their own labor. Although these early writings are dismissed by Louis Althusser as deriving from a Hegelian problematic and as being pre-Marxist, they provide the basis for the many varieties of Marxist humanism and for the earliest work of the New Left. Marxist economics centers on the analysis of the commodity, defined as an object that satisfies a human need, or as having a use value. Commodities also have an exchange value to the extent that they can be exchanged for other commodities. The common property that makes it possible for commodities to be exchange values is the quantity of human labor power or value contained in them. The value of the commodity is determined by the quantity of labor time required to produce it, and therefore by historical and social variations in the productivity of labor. The value of labor power itself is determined by the value of the necessities required to reproduce it, or in other words, to sustain the wage laborer or proletarian. Under capitalism, according to Marxist economic theory, the wage laborer does not, however, simply reproduce the value of his wage. He also produces surplus value, or value in excess of the cost of reproducing his wages. According to Marx,
This is the source of the capitalist profit, without which the system cannot work. The ratio between the time spent on reproducing the value of labor power and the time spent on producing surplus value is referred to as the rate of surplus value. The rate of surplus value is variable and is the subject of both negotiations and conflict between workers and capitalists. But surplus value must always be produced. Whilst working conditions can be improved up to a point, the need to extract surplus value means that the traditional demand for a fair day's wage for a fair day's work is meaningless. Hence, under capitalism, wages are always paid on an unfair basis. Ultimately, the system cannot be reformed for the benefit of the wage-earning proletarian, and it is for this reason that Marx demands for the overthrow of the capitalist system. The Communist Manifesto proclaims that the history of all society hitherto has been the history of class struggles in which classes defined by economic relations of production come into conflict and either reconstitute society through revolution or destroy one another. In the age of capitalism, the struggle is one between the bourgeoisie, which owns the means of production, and the proletariat, which is nothing but the labor power it is forced to sell in order to survive. According to Marx, by creating the modern capitalist mode of production and the proletariat exploited by that system, the bourgeoisie has created the means of its own destruction. This is why Marx likens capitalism to a person carrying his own coffin to the grave and bury his own self there. Marx believes that capitalism has reduced the whole of human existence to naked self-interest and the cash nexus that destroy human relations. Being the product of the capitalist mode of production, the proletariat is both its enemy and its heir, and the continued development of modern industry threatens to reduce the working classes to extreme poverty. For Marx, therefore, it is in the interest of the proletarians to abolish classes by abolishing the private ownership of property and capitalist relations of production, and eventually establish a dictatorship of the proletariat. For Marx, only then will it be possible to establish an association of citizens in which the free development of each person is the condition for the free development of all. As we can see, Marxist economics provides the basis for the analysis of culture, ideology, and politics in accordance with the base superstructure model. However, as some scholars see it, this is notoriously Marxism's weak point. And this is because it has a marked tendency to reduce all phenomena from ideological service to the state to mere expressions or reflections of the economic base and to deny them any real autonomy. सबसे अहम बात ये कि उसने न सिर्फ एक तौजी पेश की कि समाज का इर्तिका कैसे हुआ उस ज़माने से जब हम जानवरों का शिकार करते थे, फिर काश्तकारी करते थे, फिर वहाँ से जो सनतों का दौर आया, उसने ये एक पूरी तारीख़ पेश की है एक साइंसी अंदाज में, लेकिन साथ उसने ये भी कहा है कि अब इसका अगला मरहला क्या होगा, वो अगला मरहला सोशलिज़म होगा। खैर वो बात गलत साबित हुई, लेकिन उसने ये पेशनगोई की माजी को देखते हुए, माजी से नताइज अखज़ करते हुए। मैं ज़ाती तौर पे बहुत सी चीज़ों से इत्तफ़ाक़ करता हूँ, बहुत सी चीज़ों से इत्तफ़ाक़ नहीं भी करता हूँ, लेकिन ये एक मिसाल है, बेहतरीन मिसाल है कि किस तरह से आप साइंटिफिक मेथड को इस्तेमाल में ला सकते हैं समाज को समझने के लिए। तो बस मैं अपनी बात यहाँ पर ख़त्म करता हूँ, क्योंकि इससे बहुत से सवालात निकलेंगे जो आपके जहन में ज़रूर इस वक्त होंगे। So I'll stop here. Thank you.
سر یہ سوال تو نہیں ہے ڈاکٹر نقیب صاحب کا کمنٹ ہے وہ میں آگے رکھ دیتا ہوں آپ کے. جی وہ کہتے ہیں کہ جرمنی سے جرمنی سے انہوں نے مجھے بھیجا ہے جرمنی میں بھی دیکھیے یہ اس وقت دیکھا جا رہا. جی جی. Terror management theory, based on the work of cultural anthropologist Ernest Becker, is a social psychological concept that humans have distress and anxiety related to the awareness of mortality and the inevitability of death. This anxiety and psychological distress is subdued by the investment in cultural beliefs and world views. ہاں تو دیکھیے موت کا خوف تو سبھی کو ہوتا ہے, کچھ میں زیادہ کچھ میں کم, کچھ میں اتنا زیادہ کہ بس وہ اس دنیا میں کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتے سوائے یہ کہ تسبیح پکڑ کر عاقبت کو بہتر کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. لیکن یس مگر دیکھیں یہ شاید لاشعور میں ہو بہت سے لوگوں کے لیے. کم از کم میں تو ہر وقت یہ نہیں سوچتا رہتا ہوں کہ بھائی میں اب مرنے والا ہوں تو میں کیا کروں, اگلے سال میں کیا کروں, 2 سال میں کیا. یہ تو ایک گیون چیز ہے. تو ایگزیکٹلی کیا ان کا نقیب صاحب کا مطلب ہے آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. اگر شاید اگر وہ وضاحت کرنا چاہیں, مجھے پتہ ہے جرمنی دور ہے, لیکن اگر وہ وضاحت کر لیں تو میں سیکنڈ راؤنڈ میں کچھ مزید کہہ سکوں گا. I want to discuss some other aspects of it. It was an honor to be present in this session. Definitely, it was very informative. I think when we talk about the society or the social science, the main difference between the social science and the natural sciences, as you said, that some attributes are there like exactness or universality. Those things are present in natural sciences. But in social sciences, why do we call it science? First of all, it is important. I think we call it science because of its methodology. That is the main thing. Even a social science is science because of its methodology, because it follows a particular methodology which starts from observation, formation of a thesis, and then experiment, and then results, and then. So in all social sciences, unless we have that particular methodology, we are not able to gain knowledge or reliable knowledge, right? That knowledge may be there, but it may not be reliable. For example, if I want to conduct any experiment, or I want to understand any society or any particular issue that I have observed, so I can understand it only if I have a particular experiment as well. I have collected some data, performed it in the society, and then I have some results, and then I can show it to others, right? So I think it is possible to understand society through science, but not through exact science, but through a particular methodology which we need to adopt. Then we can understand whether it is political science, whether it is sociology or economics and other things. And the other thing which I want to discuss with you as well, you may have your idea on that, about this. But before you proceed, let me say that on your first point, I completely agree with you, that it is the method which is important. جو سائنسی طریقہ کار ہے اس کا اطلاق ہم کرتے ہیں سماج کے اوپر, اور اسی انداز میں جس طرح سے ہم نیچرل سائنسز میں کرتے ہیں. تو اس کا حاصل ظاہر کہ اتنا پریسائز تو کبھی ہو نہیں سکتا, لیکن کچھ تو ہم اس سے سیکھتے ہیں. اب جیسا کہ ہم جو بشریات سے میں نے آپ کو مثال دی کہ آخر ہم یہ وجہ تو تلاش کر سکتے ہیں کہ ہندو کے لیے گائے کیوں مقدس ہے اور ہم اس سے نفرت کیوں کرتے ہیں, ہم سور سے نفرت کیوں کرتے ہیں. تو یہ ساری باتیں جو ہیں اس میتھڈالوجی کے اطلاق سے ہمیں پتہ چلتا. Next. Definitely, and then throughout when we implement that methodology, then definitely we need the help of other sciences as well, as you said. No doubt it's a fact. The other thing is that I think when we try to apply the exact sciences in the sphere of the social sciences, then we face an issue over there. That is the issue of exactness or absolutism. Because when people start implementing the natural sciences within the social sciences sphere,
then they start thinking that whatever they have gained or whatever they know, it may be exact. Like we talked about Marxism, right? Marxism basically faces the issue of historical determinism, which basically Marx, first of all, when they study history as well, it is not totally scientific because they superimpose the class clash or class conflict over the history. In the history, there are so many other conflicts as well, which we need to understand. And it is not necessary the way they have studied the history from enslavement period to agricultural and then to, it was not linear like that. And it may not end, as you also mentioned, that it may not end in a socialism as they predicted. Like, there is no historical determinism in the sense that Marx had predicted. But the problem is that when people try to understand social sciences through the natural sciences, because if we just say dialectical materialism or dialectical philosophy, even in their books, in their literature, we can find that they have given the example of changing of one matter state of matter to other state. For example, they say that if you keep on boiling water till 99 degrees, it does not change to gas, but over 100, it changes to gas. They call it for transfer of or transformation of quantity into quality. Phase transition. Yes, so they say like that. Now, that the same thing may not happen in the society as it happens in the exact science. So we may face that dilemma over there, I think. बिल्कुल ठीक बात है. It's अगर आप बस एक इसको आइडियोलॉजी के तौर पर कबूल करें और ये अगर एक तरह का ईमान हो जाए आपका, तो फिर बड़े उससे ख़तरात निकलते हैं. एक तो ये कि आप कभी किसी मौलवी से बहस नहीं कर सकते. दूसरे ये कि आप किसी कट्टर मार्क्सिस्ट से नहीं बहस कर सकते, वो कभी आपकी बात मानेंगे ही नहीं. यही बात हर आइडियोलॉजी के ऊपर सादिक आती है. मैं इस बात का कायल हूँ कि बस ठंडे होकर देखो कि क्या सही क्या गलत, अपनी अक्ल की बिना पर, मुशाहिदे की बिना पर आपने फ़ैसले करें. जो लिखा हुआ है उससे आप ज़रूर रहनुमाई हासिल करें, लेकिन उसको हरफ आखिर आप ना समझें. और एक और बात जो आपने कही, हाँ, देखें बड़ी टेम्पटेशन होती है कि आपके पास फार्मूले हैं, तो उन फार्मूलों का इतलाक़ आप पॉलिटिकल साइंस के ऊपर कर लें, सोशियोलॉजी पे कर लें. और मैंने इतनी बकवास चीज़ें देखी हैं, लोगों ने ढेरों फार्मूले लिख लिए हैं कि ज़ीरो सम गेम्स और वो गेम थ्योरी के इस्तेमाल से कि ये पॉलिटिकल एक्टर्स हैं, उनके ये इंटरेस्ट हैं, वो दूसरे पॉलिटिकल एक्टर्स हैं, उनके वो इंटरेस्ट हैं, और फिर ये पूरा एक गेम खेलते हैं. कुछ उससे पता नहीं चलता. इट्स कंप्लीट नॉनसेंस मेरे ख्याल में, मगर वो उनके पेपर्स पॉलिटिकल साइंस जर्नल्स में छप जाते हैं. आई डोंट नो. अच्छा सर, जैसे कि इन्होंने बात की कि हिस्ट्री के अंदर हमारे पास सिर्फ एक ये फैक्टर नहीं हो सकता कि जो मईशत है आपकी वो तारीख़ के उस सिलसिले को आगे लेके चलती है. तो ये मिसाल के तौर पे हम देख सकते हैं, जैसे फ्रॉइड था तो उसका ख़याल कुछ और था, ठीक है, कि जो बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स हैं वो मईशत नहीं है, या मिसाल के तौर पर पेट से मुंसलिक नहीं है, वो कहीं और है, ठीक है. एक ये भी पहलू हो सकता है. फिर उसके बाद और भी बहुत से ऐसे मतलब हमारे पास लोगों की राय है कि जैसे कि शोपेनहावर जो है वो विल टू लाइफ उसको वो कहता है, और इस तरह से कई मतलब मुख्तलिफ पहलू हो सकते हैं कि तारीख़ के इस तसलसल को उससे समझा जा सकता है. अच्छा, दूसरी बात जो यहाँ पे मैं मतलब एक सवाल मेरा ये है कि समाज को समझने के लिए हमारे पास कोई एग्जैक्ट, जैसा कि आपने कहा कि कोई कुलिया नहीं है कि जिसके ज़रिए हम समाज को समझ सकें, लेकिन समाज के अंदर हमें कुछ स्टैटिस्टिकल बिहेवियर्स नज़र आते हैं, और वो स्टैटिस्टिकल बुनियादों पे उनको हम मतलब देख सकते हैं कि वो कहाँ तक वो बात जाती है, ठीक है.
اچھا ایک تو یہ سوال ہے کہ کیا اسٹیٹسٹیکلی ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ فرض بجائے مطلب قطعاً اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم پہلے کوئی مٹیریل ڈائلیکٹرک کا اس طرح کا کوئی فلسفہ بنائیں اور پھر اس کی بنیاد پہ سمجھنے کی کوشش کریں. ہم ایسا بھی تو کر سکتے ہیں کہ شماریات کو اکٹھا کر کے وہاں سے کوئی نتیجہ اخذ کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسری بات سے پہلے جی جو بات آپ نے یہ کی نا جی بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس میں سبب مسبب کا تعلق نہیں پیدا ہوتا. اس میں دیکھیے کوریلیشن بنتا ہے کہ آپ نے یہ اعداد و شمار جمع کیے ہیں، ہاں مگر اس میں کاز اینڈ ایفیکٹ یوں اسٹیبلش نہیں ہوتا. جی آگے. اچھا اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک بات ہے سماج کی تو اس میں ہمیں اس چیز کا علم ہے کہ انسانی نفسیات کا اور ایک کولیکٹیو کانشسنس جو ہے اس کا بہت بڑا کردار ہے. تو نفسیات کے اندر ہمارے پاس کوئی ایسی خاص تھیوری آج تک پیش نہیں ہو سکی جس کو مطلب یونیورسلی ایکسیپٹ کیا جا سکے. پھر ہمیں اس چیز کا بھی علم ہے کہ نفسیات کا تعلق جو ہے وہ انسانی دماغ کے ساتھ ہے اور انسانی دماغ بہرحال ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو سائنس سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے نیورو سائنسز کے اس میں نا. تو لیکن اس سے نیچے جو ہمارے پاس سائنسز ایگزسٹ کرتی ہیں جیسے کہ بایولوجی ہے جو کہ آپ کے پاس سیلز وغیرہ کو اسٹڈی کرتی ہیں اور پھر اس سے نیچے جاتے ہیں تو کیمسٹری اور پھر اس سے نیچے فزکس ہے. وہاں پہ ہمارے پاس کچھ اس طرح کے قوانین پائے جاتے ہیں جو ایموشن لیس اور موریلٹی لیس قوانین ہیں، جبکہ انسان کی جو سماج کا تعلق ہے اس کے اندر یہ موریلٹی اور اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں. تو اگر ہم وہ والا ایک فریم ورک اٹھا کے یہ سماج کو سمجھنے کی کوشش کریں تو کیا وہاں پہ ڈائلیماز کریٹ نہیں ہوتے؟ مثال کے طور پہ ہمارے پاس دیکھیں جیسے کہ ایوولوشن کا استعمال کر کے لوگوں نے جو ہے وہ بہت حد تک جو ریسزم ہے اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایک ریس جو ہے وہ دوسرے سے جینیٹیکلی بہتر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو میرا ایک یہ سوال ہے کہ کیا ہم جو ایک اس طرح کی سائنس ہے جس کو ہم کہہ لیں کہ جو موریلٹی لیس سائنس ہے نا، اس کے اندر کوئی موریلٹی مطلب کسی نیوٹن کے قانون میں کسی قسم کی کوئی ایموشن یا موریلٹی کا کوئی کردار نہیں ہے، تو کیا ان موریلٹی لیس قوانین کے ذریعے اور اس فریم ورک کے ذریعے اگر ہم سماج کو سمجھیں تو اس سے کیا ہمارے پاس ڈائلیماز کریٹ نہیں ہوتے؟ تو یہ میرا بہت اچھا سوال ہے. اس کے دو حصے ہیں. ظاہر ہے کہ جو بات آپ نے پہلے کہی کہ کچھ بہت پریسائز سائنسز ہیں، اگر آپ فزکس سے شروع کریں تو فزکس سے آپ کیمسٹری تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن وہ اتنا آسان کام نہیں ہے کیونکہ جو بڑے کیمیکل مالیکیولز ہیں ان کے لیے شروڈنگر ایکویشن سالو کرنا کتنا مشکل کام ہے. چلیے اس سے آپ نیچے چلیں تو ادھر بایولوجی میں جہاں چلیے ڈی این اے ہے لیکن پھر اس کی اتنی اقسام ہیں، جانداروں کی جتنی اقسام ہے وہ آپ پریڈکٹ کبھی نہیں کر سکتے جو ایوولوشن کے نتیجے میں پیدا ہوئے. گویا کہ وہ تھوڑا سا کم پریسائز ہوا، پھر بھی جڑا ہوا ہے فزکس کے ساتھ. اس سے زیادہ نیچے چلیں تو انسانی سماج پہ، اور پھر یہ اخلاقی سوال پیدا ہوتے ہیں کہ کیا آپ کو اس طرح کی ریسرچ کرنی چاہیے یا نہیں. مثال کے طور پر جو آپ نے مثال دی کہ اگر آپ انٹیلیجنس جاننے کے لیے ایکسپیریمنٹس بناتے ہیں اور پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ گروپ زیادہ انٹیلیجنٹ ہے، یہ گروپ بدھو ہے، ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ اول یہ کہ کیا یہ ایکسپیریمنٹ کرنا چاہیے کہ نہیں. فرض کیجئے کہ یہ ایکسپیریمنٹ کیا جائے کہ جوز کی انٹیلیجنس دیکھی جائے. ہم نے یہ دیکھا کہ جوز نے تو کمال کی سائنس کی ہے، کمال کی میتھمیٹکس کی ہے. اچھا چلیے اگر یہ ایکسپیریمنٹ ہو بھی گیا تو پھر میں یہ سوال کروں گا، مان لیا کہ یہ لوگ بڑے انٹیلیجنٹ ہیں، لیکن کیا ان کو دنیا پر حکمرانی کرنے کی اجازت دی جائے؟ ان کو ایک ایسا ملک بنانے دیا جائے جس میں پہلے فلسطینی رہتے تھے؟ پھر میں کہوں گا کہ نو، ایبسلیوٹلی ناٹ. بے شک ہم سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں لیکن وہ ان کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ ادھر کے لوگوں کو بے دخل کریں. تو وہ ایک دوسرے لیول پر بات آ جاتی ہے. لیکن جہاں تک جو پہلا سوال ہے نا کہ should such science be allowed or not, I think it should be allowed.
بہت سے لوگ ہیں جو اس سے اختلاف کریں گے، کیونکہ وہ یہ کہیں گے کہ آپ نے اس ایکسپیریمنٹ کی چونکہ اجازت دی تو اس سے یہ شیر بن گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم بہت انٹیلیجنٹ ہیں، ہمیں پھر اس زمین پر قبضہ کرنے کا حق ہے. تو دیکھیں، آئی ایم ناٹ کلیئر ان مائی مائنڈ، لیکن آئی تھنک اٹ شوڈ بی الاؤڈ. آپ کیا کہتے ہیں؟ سر اس پر رائے لی جائے. میرا سر اس میں تھوڑا سا ایک چیز کا اضافہ میں کرتا چلوں کہ دیکھیں جو حقیقت ہے وہ تو حقیقت ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. مثال کے طور پہ اشکنازی جوس کے بارے میں یہ بات بہرحال طے ہے کہ وہ مطلب زیادہ ذہین ہے، اور جتنے بھی ہمارے پاس فیلڈز ہیں، چاہے سائنس ہو، چاہے سنیما ہو، مطلب کہیں بھی چلے جائیں آپ کو جوس جو ہے نا وہ ٹاپ پہ نظر آتے ہیں. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ یہ اگین میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو تجربات کیے ہیں یا جس کے نتیجے میں ہمیں چیزیں معلوم ہو رہی ہیں، اس کی ہم انسائٹ لیتے ہیں اگین وہ جو ایک ہمارے پاس بیسک سائنس ہے اس سے لیتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ہماری سائنس سماج کو اس سطح پہ جا کے مطلب اتنی سائنس ہماری ڈیولپ نہیں ہوئی کہ سماج کے لیے ایک الگ سے تھیوری، سائنٹیفک تھیوری ہو لیکن الگ تھیوری ہو، ٹھیک ہے، جس کے اندر اس طرح کے ڈائلیماز کو کہیں نہ کہیں جا کے آپ ٹیکل کر لیں. میرا تو مطلب یہ خیال ہے کہ ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں ایک ایسی سائنس ڈیولپ ہو جائے جس کے اندر اس طرح کی جو ڈائلیماز ہیں وہ ختم ہو جائے. ٹھیک ہے، تو مطلب میرا خیال ہے کہ ایسی کوئی سائنس کبھی نہیں ڈیولپ ہو سکے گی، ہمیشہ اقتدار کی بات آئے گی. دیر ول آلویز بی مورل ڈیسیشنز دیٹ ول ہیو ٹو بی ٹیکن. صحیح کیا غلط کیا. اب آپ دیکھ لیجئے کہ جو ڈی این اے کے ساتھ ہم کھیل سکیں گے آنے والے وقتوں میں، کہ اپنی مرضی کا انسان بنا سکیں گے، اس کا اتنا قد، اس کی اتنی انٹیلیجنس، اس کا کمپلیٹ اس کے کیریکٹرسٹکس ہم شاید طے کر سکیں. کیا یہ ٹھیک بات ہے، غلط بات ہے؟ اس سے ہمیں کسی مذہب سے رہنمائی نہیں مل سکتی، کیونکہ وہ چیزیں اس زمانے میں تھیں ہی نہیں. تو یہ انسان اپنے تجربے کی بنا پر دیکھتا جائے گا، سوچتا جائے گا، نئے قوانین بناتا چلا جائے گا. اور چونکہ انسان اپنی بقا کے لیے، اپنی ترقی کے لیے قوانین بناتا ہے، تو ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ ایک ایسی کانشسنس پیدا ہوگی انسانوں کے اندر کہ وہ کوئی غلط سلط قانون نہ بنا لے، ایسا قانون جو ان کی بربادی کا سبب بنے. مگر اس سے رہنمائی کہاں سے آئے گی؟ یہ بس ایک پولیٹیکل سسٹم جو عالمی طور پر قبول ہو، اسی سے ہم یہ امید کر سکتے ہیں. سر میرا کوشچن یہ اکانومکس سے ریلیٹڈ ہے. جیسے ہم لوگوں نے ویڈیو میں دیکھا کیپٹلزم، کمیونزم، یہ چیز دیکھا. کیا سر یہ جو سوسائٹی ڈیولپڈ اسٹیٹس جو ہے، جو ڈیولپڈ ہوئے، فار انسٹنس جرمنی، ویسٹ، ایسٹ اینڈ ویسٹ ہم لوگ دیکھا جائے تو وہ ڈیولپڈ ہوئے جو باقی جو اسٹیٹس ہے جو وہ مطلب انڈر ڈیولپڈ رہ چکے، اور ان کی اکانومی جو ہے اوپر کی طرف نہیں جا رہی تھی. تو اس کا کیا ریزن ہو سکتا ہے؟ کیا وہ لوگ سائنس کی تھرو اتنے ڈیولپڈ ہوئے، یا سائنٹیفک میتھڈ ان لوگوں نے یوز کیا؟ ایسے کیا چیز تھا جو ان لوگ مطلب آگے گئے؟ یہ تو ہم نے دیکھا کہ آج سے 400 سال پہلے سائنس کا کوئی زیادہ معیشت کے اوپر یا عسکری قوت کے اوپر کوئی زیادہ اثر نہیں تھا. لیکن جدید سائنس کا دور جب شروع ہوا تو نہ صرف یہ کہ ہم اپنے اطراف میں جو کچھ ہے اس کو بہتر طور پر سمجھنے لگے، لیکن اس سے ہم نے ایسی مشینیں بنائیں، سائنس کو اس طرح سے استعمال کیا کہ وہ ٹیکنالوجیز بن پائیں جس سے ایک گروپ کی، ایک ملک کی طاقت، عسکری طاقت میں اضافہ ہوا. تو جب انگریز نے اس بر صغیر کے اوپر حکمرانی کی 200-250 سال تک، تو زیادہ سے زیادہ 50,000 گورے یہاں پر موجود ہوتے تھے، جبکہ ادھر کوئی آبادی اس زمانے میں کتنی ہوگی؟ 300 ملین ہوگی. بہت زیادہ، بہت کم آج کل کے حساب سے، لیکن
कहाँ 50,000 और कहाँ 300 मिलियन। यानी कि ये ताकत आई साइंस से और साइंसी तरीक़ाकार से। तो जिस तरह से उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया वो इतना एफिशिएंट था कि वो पूरी दुनिया के ऊपर एक छोटा सा जजीरा, बरतानिया एक छोटा सा जजीरा है, लेकिन कहते ये थे कि द सन नेवर सेट्स ओवर द ब्रिटिश एम्पायर। ये साइंस की ताकत थी और साइंसी सोच की ताकत थी। सर तो इसमें साइंटिफिक क्या इस तरह एल्गोरिथम इन लोगों ने यूज़ किया क्या? मतलब एल्गोरिथम नहीं, तरीक़ाकार, जिसका मतलब ये कि आप हर चीज़ को इन्वेस्टिगेट करें अक्ल की बुनियाद पर। और देखें, हम सन 65 की जंग में मैं उन लोगों में शुमार था जो ये समझते थे कि एक मुसलमान 5 हिंदुओं के बराबर है तो हमारी जीत होगी 65 की जंग में। अब कोई इस तरह का जहन रखता हो तो वो कहाँ पहुंचेगा? सो स्टिल वी हैव दिस कंसेप्ट सर। ये कंसेप्ट अभी तक है सर। हम देखा जाए क्या इंडिया के साथ, मतलब सर यही न्यूज़ पे हम लोग देख रहे होते सर, इंडिया के साथ हमारे जो सीज फायर होते हैं, इस तरह कुछ होते हैं सर, वही बता रहे होते कि हमारे साथ इस तरह पठान है, ऐसे कौम है कि मतलब कहीं, मतलब आप लोग अगर लाख हो तो हम लोग 10,000 होंगे तो हम लोग आपको डिफीट करेंगे। ये कंसेप्ट है सर, तो हम लोग देख रहे होते सर। थैंक यू वेरी मच सर। पहले तो बहुत शुक्रिया इस सेशन के लिए, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इन भाई का, और उन्होंने जो सवाल पूछा, मेरे आधे सवाल उन्होंने पूछ लिए, जो कि अच्छा हुआ आपने जवाब दे दिया। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे वो भाई बात कर रहे थे कि क्या कोई ऐसा कोई मैथडोलॉजी या मेथड मौजूद है हमारे पास कि जिससे हम पूरी कुदरत का जो है तमाम जो है दुनिया के तमाम सोसाइटीज़ का उसके ऊपर इतला कर सकें। जैसे आपने पानी के बॉइलिंग पॉइंट की बात की या मेल्टिंग पॉइंट की बात की, तो हम दुनिया के किसी कोने में भी जाएंगे, हमारे पास एक साइंटिफिक मेथड है और हमारे पास एक फॉर्मूला भी मौजूद है कि यहाँ पर जाके वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जब हम सोसाइटी की बात करते हैं, जैसे आपने बोला कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी इज़ पॉसिबल और नॉट, तो सोसाइटी में कल्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वो कल्चर जो है एंथ्रोपोलॉजी के साथ है। यानी अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में खुश होने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं एक आदमी के लिए, और अमेरिका में क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। मुमकिन है कि आप मुझे जोक जो इंडिया में सुनाएं वो मुझे खुशी दे, लेकिन अमेरिकन किसी को सुनाएं तो उसे वो फ़नी ना लगे। तो इसलिए आप नहीं समझते कि जो एंथ्रोपोलॉजी है, जो साइंटिफिक मेथड का इतलाक़ हो सकता है एंथ्रोपोलॉजी के ऊपर, तो लेकिन जो हकीकतें इंडिया के लिए होंगी वो हकीकतें यूएस के लिए नहीं हो सकती, जो यूएस के लिए होंगी वो यूरोप के लिए नहीं हो सकती। और दूसरी बात मैंने महसूस किया है कि जो रेनेसांस पीरियड से पहले जो मैक्स वेबर ने कंडीशंस बताई यूरोप की, तो वो यकीनन हमारी वही हैं जो बहुत सारी आदात आपने बयान की थी। तो मुझे लगता है कि हमारा भी रेनेसांस पीरियड आने की ज़रूरत है। ये मे बी वी आर लिविंग इन अ रेनेसांस पीरियड। तो पहले प्लीज़ आप उसका जवाब दें प्लीज़। तो देखें, आपने जो मैक्स वेबर की टाइपोलॉजी देखी तो एकदम आपके दिमाग में ख्याल आया कि ओहो ये चीज़ यहाँ भी है, हालांकि वो जर्मनी के लिए था। यानी कि कुछ इसमें चीज़ें मुश्तरक हैं, कुछ आलमगीरियत है। बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि इंडिया के अक़दार और हैं, उधर जिस चीज़ पर लोग खुश होंगे, नाचेंगे, गाएंगे, वो अमेरिका में तो उस पर वो कोई और ही रिएक्शन होगा। सो सोशल साइंसेज आर मच मोर कॉम्प्लेक्स, और उससे आप वो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन डू नॉट एग्जिस्ट फॉर सोशल साइंसेस। बस उम्मीद यह है कि कुछ आप सीखते चले जाएंगे वक्त के साथ, छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, जैसा कि आपने अभी एशेस एक्सपेरिमेंट देखा, और इतने खूबसूरत एक्सपेरिमेंट्स हैं साइकोलॉजी में। किसी और वक्त उस पर बात करना चाहिए हमें। कोई मुझसे ज़्यादा क्वालिफाइड हो तो वो आकर यहाँ इस पर बताए, बहुत बेहतर होगा कि कोई साइकोलॉजिस्ट आकर बताए कि व्हाट इज़ द वंडरफुल न्यू रिसर्च दैट इज़ हैपनिंग इन साइकोलॉजी दीस डेज।
آپ کی اجازت سے میرا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ اینتھروپالوجی انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے جو سوشل میٹرز ہیں, سوشل ٹیبوز ہیں, نارمز ہیں, وہ بہت ضروری ہے, لیکن وہ اینتھروپالوجی کے ساتھ ہسٹری بھی ہے, اور ہسٹری کس نے لکھی ہے وہ پھر مطلب میٹر کرتا ہے بہت سارا. تو ہم اس طرح ایبسولوٹ جو کوئی ریالٹی کے اوپر نہیں پہنچ سکتے کسی حقیقت کے اوپر, کہ فار انسٹنس یہ میکس ویبر نہیں, اس سے پہلے جو بات ہوئی تھی گائے کو نفرت کرنے کی یا محبت کرنے کی, یا پگ کو نفرت کرنے کی یا محبت کرنے کی, تو دیٹ کوڈ بی another تھیوری اگین, لیکن وہ ایبسولوٹ ٹروتھ تو نہیں ہو سکتا. ایبسولوٹ ٹروتھ نہیں. دیکھیں, جو ہم نے ایک مخصوص سوال اٹھایا تھا کہ گائے مقدس کیوں اور سور قابل نفرت کیوں, تو اس کی جو وجوہات تھیں وہ ہم نے ڈھونڈنے کی کوشش کی, کہ وہ اینتھروپولوجسٹ نے ڈھونڈنے کی کوشش کی. اب اس سے آگے وہ نہیں نکل رہا, اس کو وہ تمام پریفرنسز نہیں بتا سکتا, کوئی ایسا رول نہیں ہے. بس یہ امید ہے کہ جو کچھ ہمارے اطراف میں ہے, جو عادات ہم دیکھتے ہیں, جو ہماری پسند ناپسند ہے, اس کو ہم ایکسپلین کر پائیں. It is not universal, it is not a full theory, it is explaining things piecemeal. تھینک یو ویری مچ. کہیں پہ گائے کو جو ہے وہ محبت کی جاتی ہے اور کہیں پہ اس کو کاٹ کے کھایا جاتا ہے. تو بنیادی طور پہ مطلب یہ ایک پرٹیکولر فنومینن ہے نا, لیکن اس کے پیچھے جو انسان کے جذبات ہیں, فیئرز ہیں, اور مختلف قسم کے ایک فلسافیکل مائنڈ کو تو یہ مطلب خواہش رہتی ہے کہ وہ کچھ اس طرح کی کامن چیزیں تلاش کر لے کہ جس کے اوپر وہ اس طرح کے ڈائیورس قسم کے فنومینن کو بھی ڈیفائن کر سکے. تو اصل چیز یہ ہے کہ ہم دراصل اس طرح کے مختلف فنومیننس کو کسی ایک مطلب یونیورسل آرگومنٹ کی بنیاد پہ جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر یہاں پہ انڈیا کے اندر کوئی چیز اگر جوک جو ہے وہ لوگ پسند کرتے ہیں اور امریکہ میں نہیں کرتے, تو اس کے پیچھے ہو سکتا ہے کہ کچھ کامن چیزیں ہوں کہ جو انسانوں کے اندر تمام کے اندر کامن ہوں. مثال کے طور پہ ایموشنز ہیں, ٹھیک ہے, جس کی بنیاد پہ کچھ چیزیں لوگ پسند کرتے ہیں, کچھ ناپسند کرتے ہیں. ایموشنز ہمارے ایک جیسے ہیں, یعنی کہ ان کی بنیاد ایک ہے اور ان کا اظہار بھی جیسا کہ میں نے آپ کو دکھایا ایک ہے. آپ کے پیچھے جو سر پہلے تو شکریہ, مطلب ہمارے لیے ایک اعزاز کی بات ہے نزدیک رکھیں, اچھی گفتگو میں جو ہے ہم شامل ہوئے. اس کے علاوہ سر میرا ایک کویشچن تھا جو نیچرل سائنسز اور جو ہے سوشل سائنسز کے بارے میں آج جو انڈرسٹینڈنگ کے لیے آپ نے جو ہے سیشن رکھا ہوا ہے. نیچرل سائنسز میں تو ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کہ مطلب فارمولے سیم ہوتے, جو ہے لا سیم ہوتے, اور ان کے جو ہے ریزلٹ سیم آتے نیچرل سائنسز میں. لیکن سوشل سائنسز میں میرے لیے بحیثیت ایک سوشل سائنس کے اسٹوڈنٹ ہمیشہ ایک پرابلم آیا ہوا ہے سر. جیسے کہ امریکہ میں کوئی اسٹڈی ہوئی تھی کہ 2 شہروں میں چوری بہت زیادہ ہوتے تھے, تو ایک شہر میں انہوں نے کیا کیا کہ سیکیورٹی بڑھانے کے لیے پولیس پرسنل کی تعداد زیادہ کی تھی. پھر ٹیسٹ کے بعد یہ پتہ چلا کہ دونوں شہروں میں جو ہے وہ پیس یا مطلب چوری کی تعداد جو ہے وہ کم ہوئی. لیکن لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ سیکیورٹی پرسنل کے بڑھانے سے جو ہے یہاں پہ چوری کم ہوئی. لیکن بعد میں پتہ چلا کہ نہیں, یہ سیکیورٹی کی وجہ سے نہیں تھا. اگر سیکیورٹی کی وجہ سے ہوتا تو دوسرے شہر میں کوئی سیکیورٹی نہیں بڑھایا گیا تھا, تو وہاں پہ پیس کیسے آئے. لیکن بعد میں لوگوں کو ریسرچ کے بعد پتہ چلے کہ یہ سیکیورٹی کی وجہ سے نہیں ہوا تھا, یہ موسم کی وجہ سے ہوا تھا. جب سردیوں میں لوگ گھروں سے نہیں نکل جاتے تو سارے اپنے جو ہے گھروں میں ہوتے, تو وہاں پہ جو ہے کوئی جو ہے چوری وغیرہ نہیں ہوتی. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سر نیچرل سوشل سائنسز میں جب ہم کوئی سائنٹیفک میتھڈ اپلائی کرتے تو اس کے لیے ہزاروں فیکٹر جو ہے وہ کام کرتے. ریلیجن ہے, کلچر ہے, مطلب ماحول ہے, اسٹیٹ ہے, مختلف چیزیں ہوتی. ایک ہی ٹاپک پہ دنیا کے مختلف علاقوں میں جب ریسرچ ہوتی ہے تو ریزلٹ بات بالکل یہ ٹھیک کیا ہے. اس کو سائنٹیفک کہہ سکتے ہیں سر؟ اگر سائنٹیفک کہتے ہیں اور اس میں اور نیچرل سائنس میں جو ہے ان سائنٹیفک میتھڈس میں ڈفرینسز پھر کیا آ سکتا ہے سر؟ یہ کنفیوژن ہے ہمارے لیے. دیکھیں, دیر از گڈ سائنس اینڈ دیر از بیڈ سائنس. تو گڈ سائنس میں آپ یہ کرتے ہیں کہ جو کنٹرول گروپ ہے اس کے ویریبلس کو آپ فکسڈ رکھتے ہیں. تو ایک ہی موسم میں اگر یہ کیا جائے نا, اگر جو مثال آپ نے دی تو گرمیوں میں کیا جائے یا سردیوں میں کیا جائے, اس گروپ میں بھی اس گروپ میں بھی, پھر آپ یہ دیکھیں کہ زیادہ پولیس ادھر لگانے سے
क्या क्राइम में कमी हुई कि नहीं हुई. तो ये रिलायबल सोशल साइंस रिसर्च में आपको इस बात का ख्याल रखना होता है कि कंडीशंस एक जैसे रखे जाएं. सर वो नकीब साहब ने आपके रिप्लाई में कहते हैं कि द फियर ऑफ डेथ इज़ यूनिक टू ह्यूमंस एंड डज नॉट purportedly exist in other species. Humans deal with this distress by investment in culture and belief systems. Self-esteem is also an important component in that it protects individual from the terror of mortality. हाँ, पता नहीं जानवरों को मौत का खौफ होता है कि नहीं. हाउ डू यू डिटरमिन वेदर एनिमल्स आर अफ्रेड ऑफ डेथ और नॉट. वो एक जिबिलियत तो ज़रूर होती है कि अपने आप को बचाए. तो वाई डज वन से दैट देयर इज नो फियर ऑफ डेथ इन एनिमल. जानवर जो है वो समझता है कि बस वो ख़त्म हुआ तो बस ख़त्म हुआ, वो अगले जहां का नहीं सोचता. सर कल्चर एंथ्रोपोलॉजी की बात हुई यहाँ पे, और जैसा कि हम जानते हैं कि कल्चर का जो चेंज प्रोसेस है वो बहुत स्लो है, जिस तरह भाई ने भी बात की. और हम अगर देखते हैं आइसबर्ग मॉडल कल्चर का अगर देखते हैं तो 10% वो चीज़ें हैं जो हमें सरफेस पे नज़र आती हैं जो कि बिहेवियर्स हैं. इस तरह 90% के जो है वो पानी के नीचे है जो कि नज़र नहीं आ रही, लेकिन वो कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं एक कल्चर जो हमें नज़र आता है उसकी बेस. और वो ऐसी चीज़ें हैं जिनके चेंज होने में बहुत वक्त भी लगता है और बहुत हज़ारों फैक्टर्स होते हैं उसमें, जो कि ऐसा लगता है कभी कभार कि शायद जो कल्चरल चेंज है वो बहुत मुश्किल हो, एक्सेप्ट करना पॉसिबल ना हो. तो उस बारे में आप मतलब कोई ऐसा तरीका है कि हम इस प्रोसेस को जो है वो मतलब स्पीड अप कर सकें, एक्सेलरेट कर सकें. मतलब जो फैक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एक दूर दराज इलाका है, वहाँ पे कल्चरल जो चेंज है वो बहुत स्लो है. उसके मुकाबले में अगर हम देखें जो सिटीज़ हैं वहाँ पे अगर हम देखें तो वो प्रोसेस बहुत स्पीडी है. मतलब हम अपनी जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं वो मतलब उससे उतना हमें एक अटैचमेंट या वो नहीं होती, और हम चेंज हो सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है. तो इसको आप मतलब कैसे. तो जिसको आपने आइसबर्ग मॉडल कहा, वो आइसबर्ग्स बहुत तेज़ी से पिघल रहे हैं आजकल. ये मैं आपको बताऊं, ग्लोबल वार्मिंग का ज़माना आ गया. ये देखें कि आपके बचपन और आपके बच्चों के बचपन में कितना फ़र्क आ गया, इक़्तिदार कितने बदले हैं और किस तेज़ी से बदलते चले जा रहे हैं ये सोशल मीडिया के आने से, टेलीविज़न के आने से. तो कल्चर कोई साकित और जामिद चीज़ तो है नहीं, आलमी तौर पर ये अब तब्दील हो रही है, और शायद इस तब्दीली में सारी अच्छाइयाँ नहीं हैं. इसके मुस्बत पहलू भी हैं, मनफी भी हैं. ये हमारे इख्तियार में नहीं है कि हम कल्चरल चेंज को स्पीड अप करें या उसको स्लो डाउन करें. आखिर जो मारूजी हालात हैं, जो ग्लोबलाइजेशन है, जो टेक्नोलॉजी का आना और फिर इस तेज़ी से फैलना और फिर सारी दुनिया को जुड़ जाना इकोनॉमिकली, इसने कल्चरल चेंज को बहुत तेज़ी दी है. ये हमें कहाँ पहुँचा रही है. कुछ तो उसके मुस्बत पहलू हैं ना. एक तो ये कि हमने एक दूसरे को जानना शुरू किया है. जो आप चाइना चले जाएं तो उधर लोगों का हाँ पुराना कल्चर तो ज़रूर है, लेकिन बहुत सी बातों में वो बिल्कुल वैसा ही बिहेव करते हैं जैसा कि अमेरिकन्स करते हैं. मैं जब गया मैं तो हैरान हुआ कि मुझे लगा कि मैं मैनहट्टन पहुंचा हूं यहाँ पर. अगर मैं चाइना जाता 50 साल पहले तो इट वुड हैव बीन अ टोटली डिफरेंट चाइना फ्रॉम नाउ. अच्छा, ये साइंस एंड सोसाइटी के हवाले से एक टॉक सुनने का मौका मिला. सोशल साइंटिस्ट थे वो पंजाब यूनिवर्सिटी में. उन्होंने कहा कि हम सोशल साइंटिस्ट जो हैं वो मल्टीपल रियलिटीज़ पे बिलीव करते हैं, इसके बगैर हमारा काम नहीं बनता.
ٹھیک ہے, اور آپ نیچرل سائنٹسٹ جو ہیں وہ اس میں ریالٹی ایک ہی ہوتی ہے, ٹروتھ ایک ہی ہوتی ہے. تو آپ اسے کس طرح دیکھتے ہیں کہ ہم جو نیچرل سائنٹسٹ ہیں, مطلب وہ سائنٹیفک میتھڈ جو نیچرل سائنسز میں ہمیں بہت افیکٹو مل رہے ہیں, اس سے ہم کیا اس نتیجے پہ پہنچ سکیں گے کہ سوشل ایشوز کے معاملے میں ملٹیپل ریالٹیز جو ہیں ایگزسٹ کرتی ہیں, یا اس کو ڈینائی کر سکیں گے, یا سم تھنگ لائک دیٹ. تو مجھے پتا ہے کہ آپ نیچرل سائنٹسٹ ہیں, اور اب مجھے پتا ہے کہ آپ کو ملٹیپل ویکیوا کا مطلب بھی پتا ہے کیا ہے. سو وی لیو ان ملٹیپل ویکیوا, وہ ہمیں یہاں تک محدود کرتے ہیں. تو جو بات آپ نے سنی نا کہ سوشل سائنٹسٹ ڈیل وتھ ملٹیپل ریالٹیز, جب ایک سمجھدار شخص اس پر غور کرے گا, اس کو پتہ چلے گا کہ فزکس کے اصولوں کا اطلاق آپ سوسائٹی کے اوپر نہیں کر سکتے. فزکس کا جو طریقہ کار ہے, جو سائنسی سوچ ہے, وہ آپ کر سکتے ہیں. جب آپ وہ کریں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ دیر از این انفینٹ اماؤنٹ آف ڈائیورسٹی. اس ڈائیورسٹی کو جانتے ہوئے, پہچانتے ہوئے, پھر ہر ڈائیورسٹی کے اندر رہتے ہوئے آپ سائنسی طریقہ کار کا اطلاق کریں گے. اوکے, تھینک یو.